پیاری زمین، پرل ایس بک کے ناول دا گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ۔ 15واں حصہ۔ پھاٹک اب پاٹم پاٹ کھلے رہتے تھے اور کبھی بند نہ ہوتے تھے۔ جب جس کا جی چاہے بیگ کھٹکے وہاں داخل ہو سکتا تھا۔ وانگلنگ نے اندر جا کر دیکھا کہ در و دالان ایرے غیرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ سب کمرے کرائے پر اٹھ گئے تھے اور ایک ایک کمرے میں پورا کنبا رہتا تھا۔ گندگی کی انتہا نہ تھی۔ صنوبر کے کچھ پیڑ تو کٹ چکے تھے اور کچھ مرجھائے ہوئے کھڑے تھے۔ حوضوں میں کوڑا کرکٹ اٹا ہوا تھا۔ لیکن اس افراتفری پہ وانگلنگ کی نگاہ نہ گئی۔ پہلے مکان کے دالان میں جا کر اس نے آواز دی، نیگ نامی رنڈی کہاں رہتی ہے؟ تپائی پر بیٹھ کر ایک عورت جوتے کا تلا سی رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور پھر یوں اپنے کام میں لگ گئی جیسے اسے اکثر اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس دروازے پر جا کر جب وانگلنگ نے دستک دی تو اندر سے کوئی بڑبڑانے لگا، نکل بھڑوے، رات بھر کماتے کماتے میں تھک کر چور ہو گئی ہوں۔ لیکن جب اس نے پھر زنجیر ہلائی تو کوئی چلایا، تم کون ہو جی؟ زبان سے کچھ نہ کہہ کر وہ کیواڑ پیٹنے لگا، کیونکہ وہ اس سے ملے بغیر نہ لوٹنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بالآخر کپڑے پہننے کی سرسراہٹ ہوئی اور ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی جوانی ڈھل چکی تھی، چہرے سے تکان کے آثار نمایاں تھے اور موٹے موٹے ہونٹ لٹک رہے تھے۔ ماتھے پہ بھونڈے پن کسی سفیدی مل رکھی تھی اور چہرے کا غازہ ابھی دھویا نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیکھے پن سے بولی، رات سے پہلے میں کسی کو یہاں قدم نہ رکھنے دوں گی۔ جی چاہے تو تم چراغ جلتے ہی آ جانا، لیکن ابھی تو میں سونے جا رہی ہوں۔ مگر وانگلنگ نے روکھے پن سے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ اس کی شکل مکروہ تھی اور یہ تصور بھی گھنونا تھا کہ اس کا بیٹا یہاں رہ چکا ہے۔ میں اپنے لیے نہیں آیا، مجھے تم جیسی کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کا گلا روندھ آیا۔ عورت نے پوچھا، تمہارے بیٹے سے مجھے کیا غرض؟ وانگلنگ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ یہاں کل رات آیا تھا۔ کل رات کو یہاں کئی مردوئے آئے تھے، میں کیا جانوں کہ ان میں سے کون تمہارا بیٹا تھا؟ وانگلنگ عاجزی پہ اتر آیا، ذرا دماغ پر زور دو، یہ لڑکا چھریرے بدن کا ہے اور عمر کے لحاظ سے اونچا ہے، ابھی اسے مرد نہیں کہا جا سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے پہلے کسی عورت کے پاس گیا ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ بولی، دو نوجوان ساتھ آئے تھے، ان میں سے ایک کی ناک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں بتلاتی تھیں کہ بڑا سیانہ ہے، اور اس کا ٹوپ ایک سمت جھکا ہوا تھا۔ دوسرا ایک دراز قد لڑکا تھا جسے مرد بننے کا اشتیاق ہے۔ ہاں یہی ہے، یہی میرا بیٹا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ عورت نے پوچھا۔ وانگلنگ جلدی سے بولا، یہ کرو کہ اگر وہ پھر کبھی تمہارے یہاں آئے تو صاف دھتا بتاؤ، کہہ دو کہ مجھے لونڈے پسند نہیں، جو جی چاہے کہہ دو، جتنی مرتبہ تم اسے چلتا کرو گی میں اصل اجرت کا دوگنا تمہیں دوں گا۔ لاپرواہی سے وہ عورت ہنس پڑی اور خوش ہو کر بولی، بے کام کیے محنتانہ لیتے کسے خوشی نہ ہوگی، لاؤ ہاتھ میں ہاتھ۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے مرد پسند ہیں، لونڈوں کی صحبت میں بھلا کیا لطف۔ وانگلنگ کو آنکھ مار کر وہ سر ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسی کمینگی تھی کہ وانگلنگ کو متلی ہونے لگی اور وہ جلدی سے بولا، تو یہ طے پا گیا۔ وہ الٹے قدم گھر لوٹ آیا اور جتنی بار اس عورت کا خیال آیا تھوکتا رہا۔ آتے ہی اس نے کوئل سے کہا، مجھے تمہاری تجویز پسند ہے، اس بیوپاری کے گھر جاؤ اور بیاہ کی بات پکی کرو۔ اگر لڑکی اچھی ہو اور بہت زیادہ جہیز نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، بس کم نہ ہو۔ کوئل سے یہ کہہ کر وہ اپنی کوٹھی میں آیا اور سوتے ہوئے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ نیند میں لڑکے کے چہرے پر چڑھتی جوانی کا بھولا پن بہت سہانا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جب اس موٹے ہونٹوں والی رنگی رنگائی رنڈی کا خیال آیا تو وانگلنگ پر ناراضی اور کراہت کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ آپ بڑبڑانے لگا۔ اسی وقت اولان بھی آئی اور جب اس نے دیکھا کہ بیٹا پسینے میں شرابور ہو رہا ہے تو اس نے گرم پانی میں سرکہ ملا کر ہولے ہولے اس کا جسم دھویا۔ بڑی حویلی میں جب صاحبزادے حد سے زیادہ پی جاتے تھے تو یہی نسخہ ان پر برتا جاتا تھا۔ اب جو وانگلنگ نے اس بھولے چہرے کو اور پھر نشے کی اس غنودگی کو دیکھا
جسے یہ نسخہ بھی نہ توڑ سکا تو اسے خود پر اختیار نہ رہا اور وہ اپنے چچا کے کمرے میں گھس پڑا اور یہ سب بھول گیا کہ وہ اس کا چچا ہے۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ اس کاہل الوجود بد زبان آوارہ کا باپ ہے جس نے اس کے شکیل و جمیل بیٹے کو بد چلنی کی طرف راغب کیا۔ اندر گھس کر وانگ لونگ زور سے بولا، میں نے آستین میں سانپ پالے ہیں اور انہوں نے مجھے ڈسنا شروع کر دیا ہے۔ چچا میز پر جھک کر ناشتہ کر رہا تھا، کیونکہ کام کاج نہ ہونے کے کارن وہ اب دوپہر کو اٹھا کرتا تھا۔ سر اٹھا کر وہ غرایا، کیا ہوا؟ بمشکل گلا صاف کر کے وانگ لونگ نے جب ساری واردات سنائی تو چچا نے قہقہا لگایا اور کہا، کیا تم لڑکے کو مرد بننے سے روک سکتے ہو؟ جوان کتا بازارو کتیا سے لگا لگائے تو کیا تعجب۔ اس ہنسی نے پل بھر میں وانگ لونگ کو ان سب تکالیف کی یاد دلا دی جو اس چچا کی وجہ سے اسے سہنی پڑی تھی۔ چچا نے کس طرح اسے زمین بیچنے پر مجبور کرنا چاہا تھا، یہ تینوں نٹھلے کس طرح کھاتے پیتے یہاں ڈیرا ڈال کر جم گئے تھے۔ چچی کیوں کر کمل کے ہاں بھات بھات کے پکوانوں پر ہاتھ صاف کیا کرتی تھی، اور اب ان کا بیٹا وانگ لونگ کے لڑکے کو بگاڑنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ دانت کٹکھٹا کر وہ گرج پڑا، اسی وقت میرے گھر سے دفان ہو، آج سے میں تمہیں روٹی کا ٹکڑا نہ دوں گا۔ اسے گوارا کر لوں گا کہ گھر میں آگ لگ جائے، لیکن تمہیں یہاں نہ رہنے دوں گا۔ مفت کے ٹکڑے توڑنا اور اوپر سے یہ نمک حرامی۔ لیکن چچا کے ناشتے کا سلسلہ جاری رہا، اور جب وانگ لونگ نے دیکھا کہ اس کی بکواس کا مطلق اثر نہ ہوا تو اس کا خون کھول اٹھا اور وہ مکہ تان کر لپکا۔ اس پر چچا نے پلٹ کر للکارا، کیا تم میں مجھے نکالنے کی جرت ہے؟ وانگ لونگ کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولا، کیوں نہیں، کیوں؟ چچا نے اپنے کوٹ کا استر کھول کر اس میں سے چھپی ہوئی کوئی چیز دکھا دی۔ اسے دیکھتے ہی وانگ لونگ کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے، کیونکہ یہ لال بالوں کی مصنوعی داڑھی اور ایک لال تھکلی تھی۔ وانگ لونگ حیران و پریشان ان چیزوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور وہ نڈھال پڑ گیا، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کے ایک دل کے نشان تھے۔ یہ ڈاکو شمال مغرب میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ سدھا مکانوں کو انہوں نے آگ لگا دی، عورتیں اٹھا لے گئے، کسانوں کو چوکھٹ سے باندھ دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے انہیں اس حال میں پایا کہ اگر زندہ ہیں تو پاگل ہو گئے ہیں اور یا زندہ جلا دیے گئے ہیں۔ وانگ لونگ کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے اور وہ بے کچھ کہے سنے الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ جاتے جاتے اسے اپنے چچا کی دبی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ وہ پھر ناشتے میں جٹ گیا۔ وانگ لونگ نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا کہ وہ ایسی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ چچا کی آمد و رفت کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ چگی داڑھی کے اکے دکے سفید بالوں میں ایک ہولناک تبسم چھپائے، حسب عادت دامن چاک اور قبا بے بند۔ اسے دیکھتے ہی وانگ لونگ کا کلیجہ دھک سے رہ جاتا تھا، مگر اس ڈر سے کہ خدا جانے چچا کیا کر بیٹھے، وہ زبان پر سوا کورنش اور تسلیم کے کوئی لفظ نہ لاتا تھا۔ پھر یہ بھی سچ تھا کہ اس خوشحالی کے زمانے میں اور خصوصاً اس قحط سالی کے زمانے میں جب دوسرے فاقے کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے اس کے گھر کا رخ نہ کیا تھا۔ حالانکہ وانگ لونگ کو اس امر کا کھٹکا رہتا اور راتوں کو وہ دروازوں میں تالے ڈال دیتا تھا۔ دل لگنے سے پہلے وہ موٹا جھوٹا پہن کر رہتا اور اپنی دولت کا مظاہرہ نہ کرتا۔ جب کبھی دیہات میں لٹیروں کا چرچا ہوتا اسے رات بھر نیند نہ آتی اور پتا کھڑکتے ہی وہ بھڑک اٹھتا تھا، لیکن کبھی اس کے گھر ڈاکہ نہ پڑا۔ رفتہ رفتہ وہ بے دھڑک ہو چلا اور سوچنے لگا کہ مجھ پر رحمت کا سایہ ہے اور میں خدا کے منتخب بندوں میں ہوں۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہ رہی۔ اس نے دیوتاؤں کو اگر کی خوشبو دینا بھی بند کر دیا، کیونکہ اس کے بغیر بھی وہ اس کی سرپرستی کر رہے تھے۔ اپنی کھیتی باڑی اور روپے پیسوں کے علاوہ وہ کسی سے کوئی غرض نہ رکھتا تھا۔ اب اس کی آنکھ کھلی اور سمجھ میں آیا کہ وہ کسی سے کہ اس عافیت کی اصل وجہ کیا تھی، اور جب تک چچا کے کنبے کی روٹی چلتی رہی اس کا بال بیکا نہ ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے بدن میں ٹھنڈا پسینہ آنے لگا اور اسے کسی سے یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ چچا کے کوٹ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ چچا سے اس نے آئندہ چل چلاؤ کا نام کبھی نہ لیا، اور چچی سے وہ اب خوشامد کر کے کہتا، آپ اندر جا کر جو جی چاہے کھائیں، یہ
تھوڑے روپے آپ کے پاندان کے خرچ کے لیے ہیں۔ چچازاد بھائی سے خون کے گھونٹ پی پی کر وہ کہتا، یہ تمہارا جیب خرچ ہے، کیونکہ جوان رنگین مزاج ہوا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے بیٹے کی نگہداشت وہ سختی سے کرنے لگا اور اسے تاکید کر دی کہ رات کو گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس پابندی سے وہ سخت برہم ہوا، بہت اچھلا کودا اور دل کا غبار چھوٹے بچوں کو پیٹ کر نکالنے لگا۔ غرض وانگلنگ پر مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان سب فکروں کی وجہ سے وانگلنگ سے کام نہ ہوتا تھا۔ کوئی ایک الجھن تو تھی نہیں کہ وہ اس کا جتن کرے۔ کبھی وہ سوچتا کہ چچا کو نکال کر میں شہر پناہ کے اندر رہنے لگوں، کیونکہ وہاں ڈاکوؤں سے بچاؤ کے لیے رات کو پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن دن کو کھیتوں میں کام کرنے آنا ہی ہوگا، اور واللہ عالم تنے تنہا کام کرتے ہوئے اس پر کیا کچھ نہ گزر جائے۔ پھر مکان میں بند اور شہر پناہ میں مقفل ہو کر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ زمین سے دور رہ کر میں تو یقیناً گھٹ جاؤں گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کبھی نہ کبھی قحط بھی پڑے گا، اور تب ڈاکوؤں کے حملے سے شہر بھی محفوظ نہیں۔ ہوانگ کی حویلی پر یہی تو گزری تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شہر جا کر وہ عدالت میں رپورٹ لکھا دے، میرا چچا ڈاکو ہے، لیکن اس کے الزام پر یقین کون کرے گا؟ اپنے سگے چچا کو یوں دشنام دینے پر بھلا کسے اعتبار آئے گا؟ زیادہ امکان تو اس امر کا تھا کہ اس ناخلفی کی الٹے اسے سزا ملے گی اور چچا پہ آنچ بھی نہ آئے گی۔ ساری عمر زندگی کا کھٹکا رہے گا، کیونکہ اگر ڈاکو یہ سن پائیں گے تو بغیر انتقام لیے نہ مانیں گے۔ اس پر طرفہ تازیانہ یہ کہ کوئل نے لوٹ کی خبر سنائی کہ سوداگر شادی پہ آمادہ ہے تو ہے، لیکن ابھی وہ لڑکی کا نکاح ہی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر صرف 14 سال ہے اور 3 سال سے پہلے لگن نہ ہو سکے گا۔ جب وانگلنگ کو یہ خیال آیا کہ ابھی 3 سال لوڑنے کی کاہلی، بدمزاجی اور اداسی برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہفتے میں 2 روز بھی وہ مدرسے نہ جاتا تھا، تو رات کو کھاتے وقت وہ اولان پر بگڑنے لگا۔ سنو جی، جتنی جلدی ہو سکے دوسرے بچوں کو بھی ٹھکانے لگاؤ، کیونکہ اب میں گھر میں یہ تماشے دیکھنا نہیں چاہتا۔ جیسے ہی یہ شادی کرنا چاہیں فوراً انتظام کر دو۔ رات کو اسے نیند نہ آئی، اور گھر میں کوئی گڑبڑ ہونے پر، جیسی کہ اس کی عادت تھی، صبح اٹھتے ہی اس نے کپڑا لتا ایک طرف پھینکا اور کھرپا اٹھا کر کھیت پر چل دیا۔ برآمدے میں اس نے اپنی پگلی بٹیا کو دیکھا جو رسی کے بل کھولتی ہوئی آپ ہی آپ مسکرا رہی تھی۔ وانگلنگ سوچنے لگا، سب لوگ مل کر بھی اتنا آرام نہیں پہنچاتے، اکیلی یہ دیوانی وہ کام کرتی رہتی ہے۔ کئی دن لگاتار وہ کھیت پر کام کرتا رہا۔ خاک پاک نے پھر مسیحائی کی، دھوپ نے اسے صحت بخشی اور لو کے جھونکوں نے اسے سکون دیا۔ اتنے میں اس کی خود بینی کی بیخ کنی کے لیے ایک روز دکن سے بادل کا ایک ٹکڑا اڑ کر ادھر آیا۔ پہلے تو وہ افق پر کوہر کی چادر کی طرح لٹکا رہا، ہوا سے اڑائے ہوئے بادلوں کی طرح یہاں وہاں نہ جا کر ایک جگہ جمع رہا، اور پھر پنکھے کی طرح آسمان پر پھیل گیا۔ دیہات کے لوگوں کی نظر اسی پر گڑی تھی اور زبان پر اس کا ذکر تھا، کیونکہ ہراس سے ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ یہ ٹڈی دل ہے جو فصل کا ناش کرنے آیا ہے۔ وانگلنگ بھی یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اس وقت ان کے قریب کوئی چیز پٹ سے آ کر گری۔ کسی نے جلدی سے اٹھا کر دیکھا، یہ ایک مردہ ٹڈی تھی۔ اب تو وانگلنگ کی اور سب پریشانیاں ہوا ہو گئیں، بیوی بچے، یہاں تک کہ چچا کی بھی یاد نہ رہی۔ گھبرائے ہوئے دیہاتیوں کے پاس جا کر وہ چلایا، آؤ اپنی دھرتی کے ان بیریوں کو ہم مار بھگائیں۔ لیکن ان میں سے کچھ نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، نہیں، اس سے فائدہ ہی کیا؟ جب قسمت کا نوشتہ آ گیا کہ اس سال ہم بھوکے رہیں تو ہماری جدوجہد سے کیا ہو سکتا ہے؟ انجام تو فاقہ ہے ہی۔ عورتیں روتی ہوئی اگر خریدنے شہر گئیں اور اس کی دھونی اس چھوٹے سے مندر کے دیوتاؤں کو دی، کچھ شہر کے بڑے مندر کو گئیں جہاں آسمانی معبودوں کے بت تھے، اور اس طرح زمین و آسمان کے سب خداؤں سے دعا مانگی جانے لگی۔ اس کے باوجود زمین و آسمان پر ٹڈی دل کی عملداری بڑھتی گئی۔ یہ حال دیکھ کر وانگلو نے اپنے مزدوروں کو جمع کیا۔ چونگ اس کے پاس مستعد کھڑا ہی ہوا تھا، ان کے ساتھ کچھ جوان کسان بھی مل گئے۔ دن رات کی محنت کے بعد انہوں نے کئی کھیتوں میں آگ لگا دی جہاں فصل تیار کھڑی تھی،
اور آس پاس نالی کھود کر اس میں پانی بھر دیا۔ اولان اور دوسری عورتیں ان کے لیے کھانا لائیں۔ حیوانوں کی طرح کھیت میں کھڑے کھڑے مردوں نے یہ چبینا چبایا اور پھر کام سے لگ گئے۔ یک بیک فضا پر تاریکی چھا گئی۔ لاتعداد پنکھوں کی پھڑپھڑاہٹ سے ایک گونج اور گرج سی پیدا ہوئی۔ ٹڈیاں زمین پر گرتیں، کبھی اس کھیت پر کبھی اس کھیت پر بیٹھتیں اور انہیں چشمے زدن میں چٹ کر جاتی۔ کسان یہ منظر دیکھ کر سر ہلاتے اور کہتے یہ مشیت ایزدی ہے، لیکن وانگلوں کے غصے کا حال نہ پوچھو۔ وہ ٹڈیوں کو کچلتا روندتا رہا اور اس کے کارندے انہیں شولوں سے بھونتے رہے۔ ادھر آگ اور پانی میں ہزارہا ٹڈیوں کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح وہ کروڑوں ٹڈیاں فنا ہو گئیں، لیکن جو بچ رہیں وہ ان سے بھی زیادہ تھیں۔ بہرحال اس انتھک محنت کا وانگلوں کو یہ انعام ملا کہ اس کے سب سے زرخیز کھیت بچ گئے۔ جب یہ بلا ٹل گئی اور ان سب کو دم لینے کی مہلت ملی تو وانگلوں نے دیکھا کہ اب بھی اس کی زمین میں خاصا اناج باقی ہے۔ اب کئی کسان بھنی ہوئی ٹڈیوں کو مزے لے کر کھانے لگے، مگر وانگلوں نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا، کیونکہ اپنی بد خصلتی کی وجہ سے وہ جانور اس کے نزدیک قطعاً مکروہ تھا۔ البتہ جب اولان نے انہیں تیل میں تلا اور مزدوروں نے دال موٹ کی طرح ان کا چبینا کیا، تب بچوں نے ان کے پھٹے ہوئے دیدوں سے ڈرتے ڈرتے انہیں چکھا تو وانگلوں نے منع نہ کیا، بس خود اسے ان کے کھانے سے انکار تھا۔ ایک طرح ٹڈی دل کے دھاوے سے اسے فائدہ ہی ہوا۔ متواتر 7 روز کھیتی باڑی کی فکر کرتے کرتے وہ اپنی پریشانیوں کو بھول گیا۔ دل کو اس نے سمجھایا مصائب ہر آدمی کے ساتھ ہیں اور مجھے بھی انہیں سہنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ چچا کی زندگی اب کتنی رہ گئی؟ خدا چاہے تو مجھ سے پہلے مر کھپ جائیں گے۔ رہ گیا اس لونڈے کا قصہ، سو اسے جوتوں کر کے یہ 3 سال تیر کرنے ہی ہیں۔ جب تک گیہوں کی کٹائی ختم ہوئی، برکھا رت آ گئی۔ آبی زمین میں چاول کے ہرے پودے بوئے گئے اور پھر گرمیاں آ گئیں۔ باب 24۔ وانگلنگ اب مگن تھا کہ سب ٹنٹے بکھیڑوں سے چھٹکارا ملا، مگر ایک دن دوپہر کو جب وہ کھیت سے گھر لوٹا تو اس کے بڑے لڑکے نے کہا، ابا اگر مجھے علم ہی حاصل کرنا ہے تو اب وہ بڈھا کھسٹ مجھے اور کچھ نہیں سکھا سکتا۔ وانگلنگ نے باورچی خانے میں گرم پانی کی بالٹی میں تولیہ بھگویا اور اس سے منہ دھوتے ہوئے پوچھا، تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد لڑکے نے کہا، اگر مجھے علم حاصل کرنا ہے تو دکن جا کر وہاں کسی بڑے اسکول میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں اس کا باقاعدہ انتظام ہے۔ وانگلنگ نے تولیے سے ہاتھ منہ پونچھتے اور بھاپ کے بادل اڑاتے ہوئے درستی سے کہا، اس وجہ سے کہ دن بھر کی محنت نے اسے تھکا مارا تھا۔ تمہیں یہ کیا خبط سوجا ہے؟ میں تمہیں دکن نہ جانے دوں گا۔ ایک بات کہہ دی اور قصہ ختم ہوا۔ یہاں علم کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تولیہ پانی میں دوبارہ بھگایا اور اسے نچوڑنے لگا، لیکن وہ نوجوان وہیں کھڑا رہا اور نفرت آگی نگاہوں سے اپنے باپ کو گھورتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ اسے نہ سن سکنے کی وجہ سے وانگلنگ اور بھی بپھرا، ڈانٹ کر بولا، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کیوں نہیں کہتا؟ اس ڈانٹ نے جلے پر نمک کا کام کیا اور لڑکے نے بگڑ کر کہا، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، لیکن میں تو دکن جاؤں گا۔ اس بیہودہ مکان میں مجھ سے بچوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے اور یہ شہر دیہات سے بھی بدتر ہے۔ میں دنیا دیکھنا اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ وانگلنگ نے پہلے اس لڑکے کو اور پھر اپنے آپ کو دیکھا۔ نرم و سفید چکن کا ڈھیلا ڈھالا جامہ اس کے تن پر تھا اور گرمیوں میں اسے پہن کر راحت ہوتی تھی۔ سبزہ آغاز کا زمانہ تھا۔ اس کی جلد سنہری اور چکنی تھی۔ لمبی آستینوں میں چھپے ہوئے ہاتھ عورتوں کے ہاتھوں کے سے ملائم اور نازک تھے۔ وانگلنگ کا بدن گٹھیلا اور اس وقت مٹی میں سنا ہوا تھا۔ وہ روئی کا موٹا جھوٹا نیلا پائجامہ پہنے ہوئے تھا جو گھٹنوں تک چڑھا ہوا تھا اور اوپر کا جسم ننگا تھا۔ دھوکا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا باپ نہیں بلکہ خادم ہے۔ یہ خیال آتے ہی وانگلنگ کو اپنے بیٹے کے آن بان سے نفرت ہو گئی اور اس نے تیکھے پن سے کہا، میاں صاحبزادے، اس روپ میں تم مرد نہیں عورت معلوم ہوتے ہو۔ ذرا کھیتوں میں جا کر ہاتھ پاؤں چلاؤ اور روٹی کماؤ، باتیں بنانے سے کیا حاصل؟ اس وقت وانگلنگ کو مطلق یاد نہ رہا کہ اپنے بیٹے کی قابلیت پر کبھی وہ فخر کرتا تھا۔ ننگے پاؤں پٹک کر اجڑ پن سے تھوکتے ہوئے
وہ باہر چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکے کا ستھراپن اسے دم بھر کے لیے سخت ناپسند ہوا۔ نوجوان وہیں بت بنا کھڑا خشمگی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا، لیکن باپ نے لوٹ کر بھی اس پر نگاہ نہ ڈالی۔ رات کو جب وانگلنگ کمل کے پاس گیا تو وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور کوئل پنکھا جل رہی تھی۔ کمل نے باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑا، تمہارا بڑا بیٹا یہاں کی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے اور باہر جانا چاہتا ہے۔ ابھی وانگلنگ کا غصہ تازہ تھا اور وہ بگڑ کر بولا، تمہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اس کا یہاں آنا جانا مجھے پسند نہیں۔ کمل نے جلدی سے کہا، نہیں، یہ مجھے کوئل سے معلوم ہوا۔ اور کوئل نے فوراً بات بنائی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ کوئی بھی آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور اس عمر میں کاہلی کی وجہ سے بیزار ہو جانا فطری امر ہے۔ اس جواب نے وانگلنگ کا خیال بٹا دیا، البتہ بیٹے کے تئیں اس کا غصہ باقی رہا اور وہ بولا، نہیں، وہ نہیں رہے گا۔ اپنی گاڑھی کمائی میں واہی تباہی کاموں میں نہیں لوٹا سکتا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بولا، اور جب کمل نے دیکھا کہ اس پر کسی واقعے کے سبب سے اشتعال کا عالم ہے تو اس نے کوئل کو چلتا کر کے وہاں تخلیہ کر لیا۔ کئی روز اس موضوع پہ گفتگو نہ ہوئی اور یہ گمان ہونے لگا کہ لڑکے کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، البتہ اسکول جانے سے اسے انکار تھا، اور اس معاملے میں وانگلنگ نے بھی کوئی ضد نہ کی، کیونکہ لڑکا اب 18 سال کا تھا اور ماں کی طرح ہڈیاں دوہری تھیں۔ جب باپ گھر کو لوٹتا تو وہ کمرے میں مطالعے میں مصروف ملتا اور باپ اطمینان سے سوچتا، یہ بھی جوانی کی ترنگ تھی، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ صرف 3 سال کی بات ہے، ممکن ہے تھوڑی سی چاندی دکھانے پہ یہ مدت 2 یا 1 برس تک مختصر ہو جائے، ذرا یہ فصل کٹ جائے اور گیہوں بو دیے جائیں، سیموں کی بیل تیار ہو جائے تو میں ادھر توجہ کروں۔ وانگلنگ کو بیٹے کا دھیان بھی نہ رہا، کیونکہ ٹڈی دل کے دھاوے کے باوجود فصل بالکل تباہ نہ ہوئی تھی، اور کمل بائی کے چلتروں میں جو روپیہ اٹھا تھا اب اس کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ اسرینوں اسے روپے پیسے کا چسکا پڑ گیا، اور تنہائی میں اکثر اسے حیرت ہوا کرتی کہ میں نے ایک عورت پر یوں اندھا دھند خرچ کیسے کر دیا۔ تاہم گاہے گاہے یہ عورت اس کے جذبات میں ہیجان سا ڈال دیتی، اور گو اس میں پرانا ولولہ نہ ہوتا، لیکن ایک میٹھا سا درد ضرور تھا۔ حالانکہ اب چچی کے قول کی صداقت اسے نظر آنے لگی تھی کہ اپنی سیم تنی کے باوجود کمل کم عمر نہیں ہے، اور اب تک وہ نری بانجھ تھی، پھر بھی وانگلنگ کو اس کی ملکیت پر ناز تھا۔ اس کے بانجھپن کا اسے افسوس نہ تھا، کیونکہ گھر میں اولاد کی کمی نہ تھی۔ اس کی محبت کا لطف ان تمام عیبوں کا بدل تھا۔ بھرپور جوانی پہ پہنچ کر کمل کا رنگ روپ اور بھی نکھر آیا، کیونکہ اس میں اگر کوئی عیب تھا تو وہ یہ کہ ذرا دبلی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نکیلے چمڑے کے حد و خال ضرورت سے زیادہ نمایاں ہو جاتے تھے اور کن پٹی پہ گڑھے پڑ جاتے تھے۔ لیکن اب کوئل کے پکائے ہوئے پکوان کھا کر اور صرف ایک مرد کی چاکری کی وجہ سے جو اسے آرام ملا تو اس کا جسم گداز ہو چلا، چہرہ بھر آیا، اور چھوٹے سے دہانے اور بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے وہ ننھی سی گول مٹول بلی معلوم ہونے لگی۔ وہ کھاتی اینڈتی پڑی رہتی تھی، اس کے جسم پر نرم نرم گوشت کی تہ چڑھتی جاتی تھی۔ اب وہ پھول کی کلی نہیں، گلے شگفتہ تھی، نہ اس کی جوانی چڑھتی ہوئی تھی نہ اترتی ہوئی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ اس کی جوانی اور پیری یکساں تھی۔ اب جو زندگی پرامن ہو گئی اور لڑکے کو قرار آ گیا تو وانگلنگ کو اطمینان ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک رات جب وہ اکیلے بیٹھ کر فروختنی اناج کا حساب لگا رہا تھا تو اولان چپکے سے کمرے میں گھس آئی۔ اب وہ نحیف ہو گئی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ اگر کوئی اس سے طبیعت کا حال پوچھے تو اس کے پاس بس ایک جواب تھا، میرے پیٹ میں آگ لگی رہتی ہے۔ 3 سال سے اس کا پیٹ اس قدر بڑھ گیا تھا جیسے اس میں بچہ رکھا ہوا ہو، بس وہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہر صبح بلا ناغہ وہ اٹھتی اور اپنا کام انجام دیتی۔ وانگلنگ کے لیے اس کی موجودگی اور کسی کرسی، میز یا پیڑ کے وجود میں کوئی فرق نہ تھا۔ اپنے مویشیوں پر اس کی توجہ کہیں زیادہ رہتی تھی۔ وہ تنے تنہا اپنا کام کرتی اور کوئل سے کبھی بات نہ کرتی۔ چچی تک سے وہ مجبوری کی حالت ہی میں بولتی تھی۔ اندرون دالان میں آج تک اولان نے قدم بھی نہ رکھا تھا، اور اگر کمل کبھی گھر کے دوسرے حصوں میں نکل آتی تو اولان اپنے کمرے میں بند ہو جاتی
اور جب تک وہ چلی نہ جاتی باہر نہ نکلتی تھی۔ وہ ہمیشہ چپ رہتی، کھانا پکاتے اور کپڑے دھوتے اس کا وقت گزرتا تھا۔ سردیوں میں بھی جب باولی کا پانی جم جاتا تھا وہ دھلائی سے باز نہ آتی تھی، لیکن وانگ لونگ نے جھوٹے منہ بھی کبھی یہ نہ کہا کہ جب گھر میں روپوں کی کمی نہیں تو تم کوئی ماما کیوں نہیں رکھ لیتی یا باندی کیوں مقرر نہیں کر لیتی۔ حالانکہ کھیتوں میں مزدور اور مویشیوں پر نوکر رکھے جاتے تھے اور گرمیوں میں جب ندی امڑ آتی تو بطخوں اور ہنسوں کی حفاظت کے لیے آدمی تعینات کیے جاتے تھے، مگر اولان کی مدد کے لیے کسی کو رکھنے کا اسے خیال بھی نہ آیا۔ ذکر اس شام کا تھا جب وانگ لونگ سرخ قندیلوں کی روشنی میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اولان سامنے آ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھ کر بولی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر وانگ لونگ نے کہا، ہاں ہاں، شوق سے۔ پھر وہ اس کے سوکھے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگا، اولان کتنی بے حس ہے اور اسی لیے برسوں سے میری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوئی۔ اولان نے آہستہ سے کہا، بڑا لڑکا اکثر کمل کے یہاں جایا کرتا ہے، جب تم گھر پر نہیں ہوتے تو وہ وہیں رہتا ہے۔ پہلے تو وانگ لونگ کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ وہ ہونٹوں ہونٹوں میں کیا بڑبڑا رہی ہے۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور جھک کر پوچھا، یہ کیا کہا؟ اولان نے پہلے بیٹے کی کوٹری اور پھر کمل کے دالان کی جانب اشارہ کیا، لیکن وانگ لونگ تنا کا تنا رہا اور اسے خاک یقین نہ آیا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، اس نے دیر کے بعد کہا۔ اولان نے سر ہلا کر وہ جملے ادا کیے جو بمشکل اس کے گلے سے نکل رہے تھے، اگر یہ سمجھتے ہو تو ایک دن اچانک آ کر دیکھ لو، پھر ذرا دیر چپ رہ کر، اس سے اچھا یہی ہے کہ وہ دکن چلا جائے۔ یہ کہہ کر وہ میز پر جھکی اور چائے کی پیالی کو چھو کر دیکھا، اس میں جو ٹھنڈی چائے تھی اسے نیچے پھینک کر پھر سے گرم چائے بھر دی، پھر اسے عالم حیرت میں چھوڑ کر وہ چپ چاپ اپنی راہ چلی گئی۔ وانگ لونگ نے سوچا کہ جلاپے کے مارے اولان نے یہ قصہ گڑھا ہے۔ جب لڑکا اطمینان سے ہر شام کو اپنی کوٹری میں مطالعے میں مصروف ہو تو وہ اس الزام پر یقین کیسے لے آئے؟ اٹھ کر وہ ہنسنے لگا اور اس وسوسے کو بالائے طاق رکھ کر سوچنے لگا کہ عورتیں بھی کتنی تنگ خیال ہوتی ہیں۔ لیکن رات کو جب وہ کمل کی آغوش میں لیٹا تو وہ بد دماغی سے بڑبڑانے لگی اور اسے دھکا دے کر بولی، توبہ کیسی گرمی ہے اور تم سے یہ بو کیسی آ رہی ہے، میرے پاس آنے سے پہلے خدا را نہا لیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھی اور چڑچڑے پن کی وجہ سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنے لگی۔ اس موقع پر جب وہ اسے لپٹانا چاہتا تھا وہ شتر غمزے کرنے لگی۔ اس کی لاکھ خوشامدوں کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب وانگ لونگ دم ساتھ کر پڑ رہا کیونکہ اسے یاد آیا کہ کئی راتوں سے یہ عورت کتنی بد دلی سے اس کے آغوش شوق میں آئی تھی۔ اب تک وہ اس بیزاری کو اس کی ترنگ اور گرمی کی شدت پر محمول کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت اولان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے اور وہ بھینا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ بات ہے تو اکیلی کھاٹ توڑو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ یہاں سے نکلا اور اپنے گھر کے دیوان خانے میں آ کر 2 کرسیاں جوڑیں اور ان پر پڑ رہا، لیکن جب کسی طرح نیند نہ آئی تو وہ سرے دیوار بانسوں کے جھرمٹ میں ٹہلنے لگا۔ وہاں اس کے تپتے ہوئے جسم کو نسیم شب نے سکون دیا جس میں آنے والی بہار کی خنکی بھیگی ہوئی تھی۔ یکبیک وہ سوچنے لگا کہ کمل کو یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ میرا بیٹا پردیس جانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے سے لڑکے نے بھی اس ارادے کا تذکرہ نہ کیا تھا اور بلا وجہ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ بھلا اس کا سبب کیا ہو سکتا تھا؟ وانگ لونگ نے تیش سے کہا، میں اپنی آنکھوں سے اس معاملے کی تصدیق کروں گا۔ کھیتوں پر چھائی ہوئی کوہر کو چیر کر صبح کی لالی نظر آنے لگی۔ جب پاؤ پھٹ چکی اور سورج کی سنہری رت افق پر نمودار ہوئی تو گھر جا کر اس نے ناشتہ کیا، پھر اپنے کارندوں کے معائنے کے لیے چل پڑا، جیسا کہ کٹائی اور بوائی کے وقت اس کا دستور تھا۔ کھیتوں میں یہاں وہاں ٹہلنے کے بعد اس نے زور سے یہ صدا لگائی تاکہ گھر کے سب لوگ بھی سن سکیں، میں شہر پناہ والی کھائی کے کھیت کو دیکھنے جا رہا ہوں اور دن چڑھے لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل کھڑا ہوا، لیکن آدھی راہ جا کر دھرتی ماتا کے مندر کے مقابل وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ دراصل یہ ایک بھولی بسری پرانی قبر تھی
گھاس کا ایک تنکا توڑ کر اسے انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے وہ غور کرنے لگا۔ ٹھیک سامنے وہ چھوٹے چھوٹے دیوتا تھے جو اسے گھور رہے تھے۔ کسی زمانے میں وہ ان کا خوف کھاتا تھا، لیکن اب خوشحالی نے اسے لاپرواہ بنا دیا تھا اور اسے ایسے دیوتاؤں کی کوئی ضرورت نہ تھی، لہٰذا اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ دل ہی دل میں وہ ادھیڑ بن میں لگا رہا، واپس لوٹوں یا نہیں۔ اتنے میں اسے پچھلی رات کمل کی بے التفاتی یاد آئی اور اپنی مہربانی اور اس کی بے مہری کے خیال سے وہ برہم ہوا اور سوچنے لگا، چائے خانے میں وہ زیادہ عرصے جیتی نہیں بچتی، یہاں میں اسے رانیوں کی طرح رکھتا ہوں۔ تیش کے مارے وہ اٹھا اور دوسرے راستے سے گھر کی جانب لوٹا۔ پوشیدہ طور سے اندر داخل ہو کر وہ دیوان خانے اور اندرونی دالان کے مابین پردے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ کان لگا کر سنا تو کسی مرد کے بولنے کی آواز آئی، یہ اس کے بیٹے کی آواز تھی۔ باقی آئندہ۔